سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو وہاں کے یہود کو ملاحظہ فرمایا کہ وہ بڑے اہتمام کے ساتھ 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ تم روزہ اتنے اہتمام کے ساتھ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ جل شانہ نے فرعون اور اس کے قوم کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو فرعون کے شر سے اللہ تعالیٰ نے پناہ عطا فرمائی۔ تو اس روز موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر جو ہے وہ روزہ رکھا تھا، تو ہم ان کی موافقت میں یہ روزہ رکھتے ہیں اہتمام کے ساتھ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ بھائی ہیں، مطلب ان کے اس دن روزہ رکھنے میں، ان کی موافقت کرنے میں تم سے زیادہ حق ہم رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی، تو فرمایا کہ تم یہود کی مخالفت کرو کہ تم 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 کا یا پھر 11واں کا روزہ ملا لو۔ اور اس روزے کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان یہ روزہ رکھتا ہے اللہ جل شانہ اس انسان کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو 1 سال میں کتنے گناہ ہیں؟ تو یہ ایک روزے کے ساتھ اگر وہ سارے ہمارے گناہ مٹ جائیں تو یہ روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے۔ صحابہ کرام اس روزے کا بھی بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ہم عاشوراء کا روزہ بڑے اہتمام سے رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہمارے بچے بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، ان کو بھی ہم روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ زَكَاةً حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ، کہ جب ہمارے بچے رویا کرتے بھوک کی وجہ سے تو ہم ان کو کھلونے دیتے، اس کے ساتھ ان کو بہلاتے یہاں تک کہ افطاری کا وقت ہو جاتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، 10 محرم الحرام کے روزے کا اہتمام کیجیے اور اس کے ساتھ 9 یا 11 محرم کے روزے کو بھی ملا لیجیے۔